بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد زرار کی تعمیر کی پہلی وجہ۔ عمرو بن عوف نے مسجد قباء بنائی اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غنم بن عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں گے۔ مسجد زرار کی تعمیر کی اصل وجہ۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورہ بھی یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ۔ ابو عامر۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا، میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوٹ لگ گئی تھی۔ تعمیر کے لیے بہانے بازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے۔ ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر دل میں ان کے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شہید کر ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ تبوک سے واپسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینے کے قریب پہنچے تو جبریل امین سورۃ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک ارادے پر مطلع کر دیا گیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی،
اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ انہدام کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں، چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ انہدام کے بعد مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے، ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔